بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت جو رب العالمین ہیں، ہر عالم کے مالک ہیں، رب العرش العظیم ہیں، رب السماوات والارض وما بینہما، جو کچھ زمین آسمان میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، سب کے مالک اللہ رب العزت ہیں۔ رب السماوات السبع، ساتوں آسمانوں کے مالک ہیں۔ رب المشرق والمغرب، اور مشرق اور مغرب کے مالک ہیں۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ رب العزت ہمارے بھی رب ہیں، ہمارے باپ دادا کے بھی رب ہیں۔ رب المشرقین ورب المغربین، دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ رب الفلق، صبح کا مالک ہے۔ رب المشارق، وہ مشرقوں کا مالک ہے۔ رب الناس، وہ آدمیوں کے مالک ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ خود ہی سب کو رزق پہنچانے والا، قوت والا، نہایت قوت والا ہے۔ اللہ رب العزت ہی ہیں جو آسمانوں سے ہمارے لیے رزق بھیجتے ہیں۔ ينزل لكم من السماء رزقا وفي السماء رزقكم وما توعدون، اور رزق جو مقدر میں ہے اور جس کے متعلق اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، سب کا معین وقت آسمان میں ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا پھر ہمیں رزق دیا۔ وصورکم فاحسن صورکم، اور نقشہ بنایا، عمدہ نقشہ بنایا۔ ورزقکم من الطیبات، اور عمدہ چیزیں کھانے کو دیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں اللہ رب العزت فرمانے خرچ کیا کرو۔ رزق کے خزانوں کی مالک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت ہی سب کو رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جس کو چاہے بے انداز دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جو آسمان اور زمین میں رزق پہنچاتے ہیں، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار ایسا نہیں رزق کھانے والا، روئے زمین پر چلنے والا، جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نہ لی ہو۔ کُلُوا مِن رِزْقِهِ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میری دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ۔ اب اللہ رب العزت کی نعمتیں بے بہا ہیں، ہم ایک ایک لقمہ کھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم جب نوالا منہ میں ڈالتے ہیں، وہ نوالا سانس کی نالی میں نہیں جاتا، خوراک کی نالی میں جاتا ہے۔ زندگی میں سینکڑوں نوالے، بلکہ ہزاروں نہیں لاکھوں نوالے انسان کھاتا ہے، لیکن اس کی سانس کی نالی میں وہ نوالا نہیں جاتا۔ رب تعالیٰ کا کتنا بڑا نظام ہے، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا، کھانا کھاتے ہوئے سانس کی نالی پر پردہ کر دیتا ہے، اور آدمی خوراک کو خوراک کی نالی میں لے کر جاتا ہے۔ اگر یہ پردہ نہ ہو تو یہ سانس کی نالی کے اندر لقمہ جاتے ہی انسان کا سانس بند ہو اور جان جاتی رہے۔ اللہ رب العزت کا کیسا بہترین نظام ہے۔ آج ہم مسائل کے حل کسی اور سے چاہیں تو ہماری کتنی بڑی بدبختی ہے۔ وہ ذات جو ساری کائنات کی مالک ذات ہے، اللہ رب العزت کیا نہیں کر سکتے؟ ہم اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروائیں، اللہ رب العزت سے تعلق جوڑیں۔ اللہ سے تعلق کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ رب تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیے۔ چینج یور لائف کے نام سے میرے چینل میں پلے لسٹ موجود ہے، آپ اس پلے لسٹ میں موجود ویڈیوز پر سٹیپ بائی سٹیپ 25 چیپٹر ہیں، عمل کرنا شروع کر دیں۔ جس دن آپ 25ویں چیپٹر پر عمل کر لیں گے وہ آپ کی پریشانی کا آخری دن ہوگا۔ اور معزز سامعین، میری یہ گزارش اور سن لیجیے، کسی بھی عامل کے پاس اپنا ایمان اور اپنا مال ضائع کرنے کے لیے کبھی بھی نہ جائیں۔ آج کل لوگ استخارے کرواتے ہیں، حضرت دیکھ دیں ہمیں مسئلہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ان کو استخارے کا کہنا ہی بے وقوفی ہے، کہ استخارہ ایک ہے مسنون سنت ہے،
وہ 2 نفل پڑھ کے آپ دعا کریں، اللہ رب العزت سے مشورہ کریں، اللہ رب العزت آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ آپ کو مسائل ہیں، جو بھی مسئلہ ہے، لیکن عاملین حضرات سے جا کے کہنا جی حضرت استخارہ کر دیں، تو حضرت کو تو موقع مل گیا۔ اب حضرت کہیں گے بھئی اوہو آپ کا تو استخارہ بڑا خطرناک آیا۔ کہ جی کیا ہوا؟ کہ جی آپ کے استخارے میں تو جادو آیا ہے، آپ کے اوپر تو بڑی سخت بندش ہے، آپ کو تو نظر بد لگ گئی ہے۔ اب حضرت کیا علاج ہے اس کا؟ اب علاج تو اس کا ہے، لیکن آپ کو تھوڑی سی مشقت ہوگی، تقریباً 5,000 10,000 تک بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ بڑا سخت آپ کے اوپر جادو ہے، اور اگر اس کے کاٹ نہ کی جائے تو بہت نقصان ہوگا آپ کو، اور آپ کو یہ پریشانیاں اور مصیبتوں نے پہلے بھی گھیرا ہوگا اور آپ مزید گھیریں گی۔ تو بندہ ویسے پریشان ہوتا ہے تو جاتا ہے، اب کہتے ہیں ہاں جی میں پہلے بڑا پریشان ہوں، تو آپ کچھ کیجئے۔ کہتے ہیں جی اتنے پیسے دیں، ہم کچھ چیزیں خریدیں گے، ہم نے زعفران خریدنی ہے، اور جتنے ایک بندے سے یہ زعفران کے پیسے لیتے ہیں، اتنے پیسے سے اتنی زعفران سے پورا سال ان کا گزر جاتا ہے، اور باقی سب ان کی جیب میں جاتا ہے۔ عاملین حضرات سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنا ایمان لٹنے سے بچائیے، اپنا مال بھی لٹنے سے بچائیے، اپنی تصویر کبھی بھی نہ دیں، نہ برہنہ تصویر جس طرح آج کل چل رہا ہے یوٹیوب پہ۔ اللہ رب العزت کے خوف سے مبرہ ایسے لوگ موجود ہیں، ہر بندے کو بندش بتا رہے ہیں، بچیوں کو بتا کر کے آپ کے جسم پہ جادو کیا ہے، ان سے تصویریں منگواتے ہیں، پھر بعض خود ہی تصویریں بھیج رہی ہوتی ہیں ہمیں چیک کر کے بتائیں۔ بالکل بے وقوفی نہ کریں، اللہ رب العزت مسائل کو حل کرنے والے ہیں، اللہ ہی سے مسائل کے حل کے لیے رابطہ کی۔ آپ سوچتے ہوں گے میں عاملین سے اتنا منع کیوں کرتا ہوں؟ اس کی صرف ایک ریزن میں بتاتا ہوں، ریزن بہت ہے، ایک بتاتا ہوں صرف۔ آپ کسی عامل کے پاس گئے، آپ نے اس کو اپنا مسئلہ بتایا، اس نے آپ کو کچھ پیسے لیے، کچھ آپ کو کہا جی میں کرتا ہوں، اب اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کا وہ مسئلہ دور کر دیا گیا، یا پھر آپ کے وہاں جانے کی وجہ سے، اللہ رب العزت سے نہ مانگنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے اللہ غیر کی طرف گئے، اب اللہ غیر کے پیچھے ذلیل کرتے ہیں۔ پھر ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہوتا کیا ہے جس کے لیے میں منع کرتا ہوں؟ ایک دفعہ مسئلہ حل ہو گیا نا، اب آپ کی چوری بھی ہوگی تو آپ فوری فون کریں گے، حضرت سے پوچھو کیا ہوا، چوری کیسی ہوئی، کس نے کی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا فوری فون، مسئلہ ہوا، پریشانی ہوئی، کوئی بھی کام آپ کا ہو گیا جس میں آپ کو لگ رہا ہے جی نقصان ہوا ہے، آپ بھاگتے ہوئے جائیں گے، اللہ رب العزت کی طرف دھیان نہیں جاتا، پھر یہ چھوٹے خدا بن جاتے ہیں، ہر مشکل میں انہی کی طرف دھیان جاتا ہے۔ اس لیے منع کرتا ہوں، نہ جائیں ان لوگوں کے پاس، نہ اپنا نام، والدہ کا نام بتائیں، نہ اپنی تصویر دیں، اپنے آپ کو مکمل ان سے محفوظ رکھیں۔ میں یہ ریکویسٹ ہر ویڈیو میں اس لیے کرتا ہوں، گزارش ہے نہ اپنا پیسہ ضائع کریں، نہ اپنا ایمان ضائع کریں۔ زیادہ تر یہ بالکل ہی مسلمان ہی نہیں ہیں لوگ جو عمومی طور پہ چینل بنا کے یہ جو ہے مسلمانوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، اور اگر مسلمان بھی ہیں تو ایمان نام کی چیز ہی نہیں ان میں۔ اس لیے اپنے آپ کو مکمل طور پہ محفوظ رکھیں ان سب چیزوں سے، اور عاملین کے ہاتھوں برباد ہونا اب چھوڑ دیں۔ معزز سامعین، اگر آپ رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں تو پریشان نہ ہوں، اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، اللہ رب العزت ضرورتوں حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں، مسائل کو حل کرنے والی ذات ہے۔ میں شروع میں اللہ رب العزت کی بڑائی عظمت اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارا یقین رب تعالیٰ پر جم جائے اور ہم اللہ رب العزت کے بن جائیں، اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمارے مسائل حل فرما دیں گے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انتہائی مجرب عمل، اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت نیک صالح رشتہ عطا فرمائیں گے۔ ایک تو چینج یور لائف کورس ضرور سٹارٹ کریں۔ اگر آپ کورس سٹارٹ کرنے کی مجھے گارنٹی دے دیں، کورس پر عمل کرنے کی، جس دن آپ نے کورس پر مکمل عمل کر لیا، آپ کے مسئلے کا آخری دن ہوگا، آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ آپ مختصر عمل کریں۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، رشتے کے مسئلے کے متعلق جب بھی کسی نے وظیفہ مانگا تو انہوں نے اللہ رب العزت کا ایک اسم مبارک دیا، اور وہ اسم مبارک ہے یا لطیف۔ اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا لطیف یا اللہ پڑھیں یا صرف یا لطیف پڑھیں، آپ نے اس کو کسی بھی وقت عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، یکسوئی سے ہوگا، بہتر ہے۔ 313 مرتبہ روزانہ، شروع آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے، 313 مرتبہ روزانہ یا لطیف پڑھیں، اور تب تک پڑھیں جب تک آپ کا رشتہ ہو نہ جائے۔ انشاءاللہ ضرور ہوگا، اسی عمل سے انشاءاللہ ہوگا، لیکن چینج یور لائف سے ضرور سٹارٹ کریں۔ کورس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اپنے دوست کاشف محمود کو اجازت دیجیے، میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔